تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے کہا ہے کہ جاریہ ماہ کی 15 سے 23 تاریخ تک بتکما تہوار تلنگانہ کے تمام اضلاع میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے حکومت کی جانب سے اب تک بتکما تہوار کو سرکاری طور پر منائے جانے کا اعلان نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کویتا نے بتایا کہ 23 اکتوبر کو ٹینک بینڈ پر بھی بتکما تہوار منایا جائے گا، جبکہ 16 کو بھوپال پلی، 17 کو سری رام پور، 18 کو دھرما پوری، 19 کو ڈباکا، 20 کو بودھن، 21 کو سنستھان نارائن پور اور 22 کو کولاپور میں بتکما تہوار کے سلسلے میں مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ بلدی حلقے ریاست نگر کے 4 خاندانوں کو مجلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی پر حکومت کی فیملی بینیفٹ اسکیم سے فی کس 20,000 روپے منظور کروائے گئے۔ متعلقہ رکن بلدیہ سلیم بیگ نے بنڈلا گوڑا تحصیل آفس سے یہ رقم منظور کروائی۔ منظور شدہ رقومات کے چیکس دارالسلام میں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سلیم بیگ بھی موجود تھے۔ 4 بینیفیشریز جو مختلف حادثے وغیرہ میں جن کی اموات ہو گئی تھی، بیواگان میں 20,000 روپے کے چیک فیملی بینیفٹ اسکیم کے تحت یا ہمارو بنڈلا گوڑا کے تحت جو سو چیک دیے گئے۔ علی جناب احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھوں یہ 4 چیک تقسیم کی گئے۔ جناب خواجہ بانو صاحبہ، شاہین بیگم، غوثیہ بیگم اور فرزانہ بیگم یہ بلدی حلقے ریاست نگر کے ڈویژن کے بینیفیشرز ہیں، جن کو حکومت کی جانب سے مجلس کی علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر اور ایم ایل اے صاحب کے لیٹر پر فیملی بینیفٹ اسکیم کے تحت یہ معاوضہ دلوایا گیا۔ گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے مجلس کی نمائندگی پر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں کمپاؤنڈر کے 1 سالہ کورس کے اختتام پر دارالسلام پہنچ کر مجلسی قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے اس موقع پر مجلسی ارکان مقننہ کی گل پوشی بھی کی۔ نمائندوں نے بتایا کہ اس وقت 96 کمپاؤنڈرز کی جائیدادیں مخلوعہ ہیں اور کورس کی تکمیل سے ان مخلوعہ جائیدادوں کو لے کر کورس مکمل کرنے والے امیدواروں کو کافی توقع ہے۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے نظامیہ طبی کالج کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلسی قائدین کی مسلسل نمائندگی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جو ایشو ہے آرڈرز وہاں پر 4 نمبر دواخانے میں تعمیر کے لیے اور رینوویشن کے لیے انشاءاللہ وہ کام ساری جاری ہے۔ تیسرا اور ایک کام بہت ہی اہم ہے، 13 لاکھ کا جنریٹر جو کلوسر کمپنی کا مدراس سے پچھلے ہفتے نکل چکا ہے، آج پہنچ رہا ہے 4 نمبر دواخانے میں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی تصویب عمل میں آئے گی اور مسلسل مجلس اتحاد المسلمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم سب تمام اطباء یونانی کرام کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں مجلس کا کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے طب کو قائم رکھا گیا، اور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نظام آباد ٹاؤن کے ایک وفد نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور مقامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مقامی لیڈرز نے مجلس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی احمد بلالہ کی گل پوشی بھی کی گئی۔ عابد علی خان آئی ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی مبینہ لاپرواہی سے ایک مریض کا غلط آپریشن کر دیا گیا۔ متاثرہ شخص نے میڈیا کو بتایا کہ دواخانے کے ڈاکٹر سلیم اللہ نے ان کی ایک آنکھ کا آپریشن کیا تھا، لیکن آپریشن کے بعد بجائے انہیں راحت ہونے کے الٹا گردن اور آنکھ میں شدید درد ہونے لگا، جبکہ انہیں پہلے سے ہی ذیابیطس اور بلڈ پریشر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف احتجاج کیا گیا تو میر چوک پولیس جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے دواخانے کا بچاؤ کرنے لگی اور متعلقہ ڈاکٹر کو گرفتار کرنے کے بجائے الٹا مریض اور اس کے رشتہ داروں کو ہراساں کرنے لگی۔ ڈاکٹر عابد علی دواخانے میں ڈاکٹر کریم اللہ 1.5 گھنٹہ کل آپریشن کیا، پورا گردن یہ پورا آنکھ درد ہو رہی، اور آج 1.5 گھنٹہ میرے کو آپریشن کیا، پورا میں بی پی اور شوگر پیشنٹ ہوں، میرے کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کرا، پورے آنکھ میں خراب کر دیا، اور جو ہے میرے بچوں کو لا کے پولیس گرفتار کری، اس کو چھوڑ دی۔ پولیس کا رویہ ایسا ہے۔ چار مینار کے دامن میں واقع پارکنگ کا کاروبار کرنے والوں نے 2 افراد پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ متاثرہ شخص محمد فاروق نے میڈیا کو بتایا کہ پارکنگ کے تنازع میں فرید اور محمود نے انہیں اور ان کے بھتیجے محمد عبدالعمر کو چاقو سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ حسین علم پولیس نے ایک کیس درج کر لیا اور زخمی افراد کو اسرا دواخانہ منتقل کر کے مفرور افراد کو تلاش کر رہی ہے۔
شمساباد آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک کے ایک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مسافرین کو لے جا رہے آٹو اور سفاری گاڑی میں ہوئے تصادم کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ 3 مہلوکین کی شناخت کی گئی ہے، جن میں ریحانہ بیگم، وشنو وردھن اور کٹمہ شامل ہیں۔ دیگر 2 مہلوکین کی شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ آٹو شمساباد سے شاہ آباد جا رہا تھا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد کا یہ آؤٹر رنگ روڈ مسلسل حادثات کی وجہ سے موت کا کنواں بنا ہوا ہے۔ اب تک اس سڑک کی تعمیر کے بعد سے بے شمار سڑک حادثات پیش آ چکے ہیں اور کئی افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ دلسکھ نگر میں واقع سائی بابا مندر کے روبرو ایک خانگی کالج کی بس نے ایک نامعلوم شخص کو رون ڈالا۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے کے فوری بعد بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ متوفی کے ورثاء اور مفرور ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ سدھی پیٹ میں ایک خانگی اسکول بس کی ٹکر سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یادگیری اور رامو بائک پر جا رہے تھے کہ اسکول بس نے انہیں ٹکر دے دی۔ دونوں کو شدید زخمی حالت میں خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ شہر کے مضافاتی علاقے حیات نگر میں قومی شاہراہ پر گاڑی الٹ جانے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ڈرائیور کا توازن بگڑ جانے سے گاڑی ایک گہرے گڑھے میں جا گری۔ زخمی افراد کو خانگی دواخانے میں شریک کرا دیا گیا ہے۔ ٹپا چبوترا پولیس نے ماؤسٹ پارٹی فنڈ کے لیے 10 لاکھ روپے ادا کرنے کی ایک بلڈر کو دھمکی دینے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے خواجہ گوڑا گچی بولی کے رہنے والے ایس ناگراج، بنجرائز روڈ نمبر 12 کے رہنے والے پی سریش اور این بی ٹی نگر کے رہنے والے پی روی کمار کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ پی ناگراج بلڈر کے چندر شیکھر کے پاس پینٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ 25 سپٹمبر کو سریش نے بلڈر کو فون پر دھمکی دی کہ وہ ماؤسٹ پارٹی فنڈ کے لیے 30 لاکھ روپے ادا کرے، لیکن یہ دونوں کی بات چیت کے بعد چندر شیکھر 10 لاکھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس تعلق سے ویسٹ زون ٹاسک فورس کو بھی اطلاع دے دی۔ پولیس نے منصوبہ بند طریقے سے کارروائی کرتے ہوئے 9 اکتوبر کی صبح باپو نگر میں تینوں کو عین اسی وقت گرفتار کر لیا جب یہ لوگ رقم وصول کرنے کے لیے آئے تھے۔ ورنگل سے اغوا کیا گیا ایک لڑکا جے ڈی میٹلا میں دستیاب ہوا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 3 سالہ لڑکے کا ورنگل سے اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے جے ڈی میٹلا لا کر وجے لکشمی نامی خاتون کو 1.5 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس سلسلے میں وجے لکشمی سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ پنجاگٹا پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک دیسی ساختہ تفنچہ اور 5 راؤنڈ گولیاں برآمد کر لیں۔ پولیس نے بتایا کہ شیواجی نگر سنگاریڈی کا رہنے والا سابق نکسلائٹ جی نرسمہا ریڈی سال 1989 میں یوم آزادی کے موقع پر خود سپرد ہو گیا تھا۔ حکومت نے اس کی بازآباد کاری کے لیے ایک ٹریکٹر اور زمین دی تھی، لیکن اس نے اپنے دفاع کے لیے ایک تفنچہ خریدا تاکہ نیکسلائٹ کے ممکنہ حملے پر اپنا بچاؤ کیا جا سکے۔ پولیس نے شبہ کی بنیاد پر نرسمہا کو بورا بنڈا میں اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ ہتھیار کے ساتھ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ ٹھپا چبوترا کے ایک مکان میں گیس سلنڈر برسٹ ہونے سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب اشوک وہار نگر میں سنتوش اپارٹمنٹس کے ایک فلیٹ میں پکوان کے لیے جب چولہا سلگانے کی کوشش کی گئی تو گیس سلنڈر اچانک برسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے مکان میں موجود 42 سالہ مرلی کرشنا، ان کی اہلیہ 26 سالہ منگیتا، 13 سالہ گوتم کرشنا اور 9 سالہ شریا شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے زخمی افراد کو دواخانہ منتقل کر دیا۔ اپل میں ایک جویلری شاپ کے مالک نے اپنی دکان میں سرقے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق مہا لکشمی جویلرز میں 2 سارق گیس کٹر کے ذریعے دکان کا شٹر توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دکان کی بالائی منزل پر واقع مالک نے اپنے گھر سے
دکان میں کچھ آہٹ محسوس کی اور جب وہ نیچے اتر کر آئے تو سارق دکان سے نکل کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے دکان میں موجود سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے سارقوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پٹن چیرو میں طلائی چین کھینچ کر فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 2 سارقوں کو مقامی عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سجاتا نامی ایک خاتون راستے سے تنہا گزر رہی تھی کہ 2 سارقوں نے اس کے گلے سے طلائی چین چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ اسی کوشش کے دوران وہ راستہ سے گزرنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر پڑا۔ مقامی عوام نے فوری دونوں سارقوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 16 تولے کے مسروقہ زیورات ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ دونوں سارق پٹن چیرو اور آر سی پورم میں سرقے کی کئی وارداتیں انجام دے چکے ہیں۔ گنٹور میں سرقے کی واردات میں ملوث 3 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ چاول کی دکان میں کام کرنے والے 2 بھائی کوٹیشور راؤ اور وینکٹیشور راؤ دکان سے چاول چرا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ جب دکان کے مالک سریش کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مسروقہ چاول کی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر دونوں بھائیوں نے بتایا کہ وہ کسی دوسری جگہ سرقے کی واردات انجام دے کر اس کے پیسے سے یہ رقم ادا کریں گے۔ دونوں بھائیوں نے دکان کے مالک سریش کو بھی اپنی سازش میں شریک کر لیا اور تینوں نے مل کر سائی سرینیواس جیولری شاپ میں سرقے کی واردات انجام دی۔ پولیس نے کیس درج ہونے کے بعد تحقیقات شروع کی اور تینوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 10 لاکھ روپے مالیت کے مسروقہ زیورات ضبط کر لیے گئے۔ احمد نگر ایم پہاڑی کے رہنے والے 20 سالہ محسن بن ناصر 5 اکتوبر سے لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے آرام گڑھ چوراہے پر واقع ویلڈنگ شاپ جانے کے لیے نکلے تھے، گھر واپس نہیں پہنچے۔ کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ راجندر نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ صدیق نگر تالاب کٹے کی رہنے والی 21 سالہ عارفہ بھی 8 ستمبر سے لاپتہ بتائی جاتی ہے۔ وہ گھر سے شالیونڈا اور چارمینار بس سٹینڈ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے نکلی تھی، واپس نہیں آئی۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریٹیل شعبے میں بیرونی راست سرمایہ کاری کی اجازت دینے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، چیف منسٹر کا ادعا۔ کودنڈرام کو جے اے سی کی صدارت سے ہٹائے جانے کی قیاس آرائیوں کے بیچ جے اے سی قائدین کا خفیہ اجلاس۔ وجے لکشمی صدر جمہوریہ ملاقات کے فوری بعد دلی میں جگن کی قیامگاہ سے وائی ایس آر کانگریس کا پرچم نکال دیا گیا، تلگو دیشم لیڈر ویرا بھدرا راؤ کا انکشاف۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے توسط سے اسکیموں کے استفادہ کنندگان کی سالانہ حد آمدنی میں اضافہ، مجلس کی نمائندگی پر 75,000 روپے مقرر۔ اور آؤٹر رنگ روڈ موت کے کنویں میں تبدیل، ایک اور بھیانک حادثہ، 5 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔